بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء یقیناً اللہ وہ ہے کہ جس سے نہ کوئی زمین کی چیز اور نہ کوئی آسمان میں چیز کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ والذی وہی ہے یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، مصور واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے کہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام، رحموں میں، ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ کہ جس کے اندر انسان کی خلقت انجام پاتی، نطفے سے انسان بنتا، وہی ہے کہ جو ارحام میں، رحموں میں، تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا وہ چاہے، جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا اور وہ عزیز حکیم ہے، غالب آنے والا لیکن با حکمت، اس کا غلبہ بھی، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس کی کچھ آیات محکم ہیں، وہی ام الکتاب ہے۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، ماں کو بھی ام کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ اولاد اس سے پیدا ہوتی ہے، گویا کہ جڑ ہوتی ہے ماں، اس سے باقی چیزیں، باقی اولاد انسان باقی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اصل، اس کا معنی بھی جڑ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اصول دین، اصل کی جمع اصول ہے، اصول دین اور فروع دین، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور فرع جس کی جمع فروع ہے وہ کہتے ہیں شاخوں کو۔ ام الکتاب جڑ، کتاب کی اصل، بنیاد، یہ آیات ہیں کہ جو کیا ہیں؟ محکمات ہیں، وَأُخَرُ اور کچھ دیگر متشابہات، ان میں تشابہ پایا جاتا ہے، ملتے جلتے معانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دلوں کا ٹیڑھا پن، جو قرآن نے کبھی فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، یہاں پہ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم زیغ، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھے پن، وہ کیا کرتے ہیں ٹیڑھے پن والے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اس کے پیچھے جاتے ہیں جو متشابہ من، اس کتاب میں سے
جو متشابہ باتیں ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کی خواہش میں، الٹی سیدھی قرآن سے باتیں نکال کے لے آنے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا محکم اور متشابہ کیا ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابتغاء، یہ وہی ابتغاء جو بغین بینہم، کہ بینات آنے کے بعد انہوں نے اختلاف، جن کو کتاب دی گئی تھی اس کتاب کی بینات واضح باتیں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، سبب کیا تھا؟ بغین بینہم، یہ بغین سے ابتغاء بھی، ابتغاء کسی چیز کی خواہش میں حد کو کراس کر جائے، بہت زیادہ خواہش کرنا کسی چیز کی۔ یہ اچھے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کل آیا تھا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خواہش میں، بہت زیادہ خواہش ہے ان کی۔ ایک یہ اچھا ہے، خدا کی رضا کی خواہش میں، بس وہ پھر اپنی خواہش میں نہیں چلیں گے، وہ تو خدا کی خواہش میں سیدھے رہیں گے۔ جو اپنی خواہش میں حد سے بڑھے وہ بغاوت ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے اختلاف اور خرابیاں وجود میں آتی۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور تعویل چاہتے ہوئے، تعویل چاہتے ہوئے، تعویل کا معنی بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، متشابہات میں سے فتنہ کرنا چاہتے ہیں اور تعویل اس کی کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور کون جانتا ہے، کس کو علم ہے متشابہات کی تعویل کا؟ الا اللہ، سوائے اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم، راسخ کسے کہتے ہیں؟ جو مضبوط ہو کسی چیز میں۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بڑے راسخ ارادے کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ بڑے پکے اور مضبوط اور گہرے ارادے کا مالک ہے، پھر تبدیل نہیں کرتا۔ علم میں راسخ ہونا یعنی مضبوط ہونا، ڈھیلی بھیلی باتیں نہیں کرتا، مضبوط بنیادوں پر اس کی معلومات ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو ہماری روایات میں راسخون علم کے سب سے بلند حامل جو ہستیاں بتائی گئی وہ انبیاء کرام، اور ان کے بعد مثلا رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، جو اپنی روایات میں فرماتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم، یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ جو ان کا علم کی سطح ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصی طور پر مثلا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، دوسرے ان کا مقابلہ اس میں نہیں کر سکتے۔ اب راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ وہ الٹی سیدھی تعویلیں نہیں کرتے، وہ خرابیاں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ ان سب کے بارے میں، تمام آیات کے بارے میں، چاہے محکم ہے چاہے متشابہات ہے، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں یہ الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں خالص چیز کو، اور عقل کون سی عقل یہاں پر؟ خالص عقلوں والے، کہ جو جب عقل کی استعمال کرنے کی جگہ ہو پھر اس عقل کو اپنی خواہشات سے، کہ اپنی خواہش کی چیز کو تھوپ دیں عقل کے فیصلے پر، یہ کام نہیں کرتے۔ جو خالص عقل سے دیکھتے ہیں ہماری آیات کو، وہ پھر الٹی سیدھی تعویلیں بھی نہیں کرتے، اللہ کی ہوئی نصیحت کو مان لیتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔